سب سے پہلے اٹے کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے خیال میں اسلام آباد کو ہم پہلے لے لیں. ایک چیز جو آپ سب کے علم میں ہے کہ اٹا جو ہے اور گندم اس کا وفاقی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ صوبائی محکموں کا، صوبائی حکومتوں کا کام ہے. صوبائی حکومتیں پروکیورمنٹ کرتی ہیں، صوبائی حکومتیں آگے فلور ملز کو گندم ریلیز کرتی ہیں، اور صوبائی حکومتوں سے گندم لینے کے بعد اس اٹے کی گرائنڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ مارکیٹ میں آتا ہے. اور جو ایڈمنسٹریشن ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے، جو انڈر کنٹرول ہوتی ہے پروونسز کے، وہ مانیٹر کرتی ہے اور وہ چیک رکھتی ہے کہ کسی جگہ پر کوئی مہنگائی زیادہ تو نہیں ہو رہی، یا کم و بیش ہر چیز پہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے. اسلام آباد ایک ایسی جگہ ہے جس کا آپ کہہ سکتے ہو کہ چونکہ یہ وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہے، اور اس کا ہم جواب دہ بھی ہیں کہ ہمیں جواب دینا چاہیے. اور پچھلی دفعہ مجھے نہیں یاد، کسی صحافی بھائی نے، دوست نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اسلام آباد میں بھی قیمتیں جو ہیں اٹے کی وہ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہیں. اور وہ پھر اس کے اوپر میں آپ کے سامنے یہ ہماری جو اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم دوسری طرف آئیں گے. 38,000 بیگز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں روز کے 20 kg کے، جو اسلام آباد کی کنزمپشن ہے. اس میں سب سے بڑے مزیدار بات یہ ہے کہ 40 فلور ملیں ہیں جو اسلام آباد کی حدود میں لگی ہوئی ہیں، اور ان 40 فلور ملوں کو پنجاب حکومت جو ہے وہ گندم سپلائی کرتی ہے. جب وہ گندم سپلائی کرتی ہے تو اس کے بعد اسلام آباد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنا چیک رکھتی ہے کہ بھائی کہیں کسی جگہ پر کوئی گڑبڑ، کوئی بدماشی، کوئی مہنگائی، کوئی آرٹیفیشل ہائپ کریٹ کرنے کی وہ کوشش تو نہیں کی جا رہی. تو اس میں جو سب سے بڑا جو ریزن ہے میں سمجھتا ہوں کہ 38,000 20 kg کے جو بیگز ہمیں چاہیے، ان کے اگینسٹ پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے 21,750 بیگز ان فلور ملوں کو. 17,000 بیگز کی شارٹ فال ہے ڈیلی بیسس کے اوپر. اب ہوتا کیا ہے کہ جو 21,750 بیگز ملتے ہیں، اس حساب سے اٹے کی قیمت ہونی چاہیے 65 روپے kg، اور یہ تقریباً یہ میرے خیال میں یہ کوئی 1210 1215 کا ایگزیکٹ نہیں ہے، کہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے اماؤنٹ. اس کے اوپر یہ اٹا جو ہے یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہونا چاہیے. اب چونکہ 17,000 شارٹ فال ہے، یہ جو فلور ملیں ہیں انہوں نے 17,000 شارٹ فال ایڈمنسٹریشن نے بھی پوری کرنی ہے، فلور ملوں نے بھی پورا کرنا ہے. یہ اوپن مارکیٹ سے لیتے ہیں. جب اوپن مارکیٹ سے لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آج کی گندم کی قیمت کتنی ہے. پنجاب حکومت جو ہے، جو پچھلے سال کی پروکیورمنٹ پرائس تھی وہ حکومت پاکستان نے مقرر کی تھی 2,200 روپیہ. اس سال پنجاب حکومت نے سپورٹ پرائس جو ہے وہ فکس کی ہوئی ہے 3,000 روپے پہ. کے پی کے گورنمنٹ نے 3,000 روپے پہ کی ہوئی ہے، بلوچستان گورنمنٹ نے 3,000 روپے پہ کی ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو کیا ریزنز تھی، کیا وجوہات تھی کہ سندھ حکومت نے وہ قیمت جو ہے وہ 4,000 روپے مقرر کر دی. میں حاضر بھی ہوا تھا کراچی. میں چیف منسٹر صاحب سے میں نے ملاقات، میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی آپ کو اعتماد میں لیا تھا، اور میرے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے 4-5 ایک وزراء کی ٹیم بنا کر، جس میں سید نوید قمر صاحب تھے، جس میں ایک ایم کیو ایم کے کولیگ تھے ہمارے، جس میں اور لوگ تھے، 4-5 وزراء کی ٹیم جو تھی، یہ ہم گئے تھے. ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس پہ آپ نظر ثانی کریں. اس کا یہ درست بات ہے کہ کاشتکار کو فائدہ ہو سکتا ہے. 4,000 روپے اگر آپ انٹرنیشنلی اس قیمتوں کو برابر لانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمارے ہاں وہ حالات نہیں ہیں. ہمارے ہاں 4,000 روپے اگر ہم کاشتکار کو، کیونکہ ہم جب ایویلیویٹ کرتے ہیں سپورٹ پرائس تو ہم سب سے پہلے کاشتکار کی کاسٹ پرائس لیتے ہیں کہ کاشتکار کو فی ایکڑ کاشت کرنے کا کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہم اس کا پروفٹ رکھ کے اور ہم سپورٹ پرائس فکس کرتے ہیں. تو میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ چونکہ یہ جو اٹا جب دیہڑی دار مزدور، تنخواہ دار طبقہ، وہ طبقہ جب بازار میں خریدنے جائے گا
تو یہ قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی، جس کے اوپر انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اپنی کابینہ کے پاس دوبارہ جائیں گے۔ اور اس کے بعد میرے خیال میں ابھی چونکہ کچھ ایونٹس اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں بلاول بھٹو صاحب، ان کا بھی اس وقت بھی وہ میرا خیال مختلف اپنے وزارتی مصروفیات میں ہے، تو وہ جس دن ان کی اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہو گئی، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ جو ہے اسی روز حل ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ابھی تک سپورٹ پرائس جو ہے وہ اناؤنس نہیں کی۔ اس میں ایک اور ایشو بھی ہے جو فلور ملز کا ہے، وہ بھی ہم چیک کروا رہے ہیں کہ یہ جتنی ان کی ٹوٹل گرائنڈنگ کیپیسٹی ہے یہ انڈر کیپیسٹی کام کرتی ہے۔ یہ بھی جان کر ایک آرٹیفیشل پرائس کریٹ کرنے کے لیے کہ ہم ایک آرٹیفیشل پرائس جو ہے وہ مارکیٹ میں یہ فلوٹ کرتی رہے، یہ اپنی پوری جو ان کی گرائنڈنگ کیپیسٹی ہے اس کو یہ یوٹیلائز نہیں کرتے اور انڈر کیپیسٹی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو بھی ہم چیک کروا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے ہمیں کہا کہ ہمیں اتنی گندم اور چاہیے، ہمارے ٹارگٹس پورے نہیں ہیں۔ سندھ حکومت نے ہمیں کہا کہ جی ہمیں اتنی گندم اور چاہیے، ہمارے ٹارگٹس پورے نہیں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو میں نے کہا کہ جی یہ پچھلے سال بھی یہی حساب تھا، اس سال بھی یہی حساب ہے، تو ان کو اس گندم میں، کیونکہ ہم نے اپنے فوڈ سیکورٹی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اسٹریٹجک سٹاکس جو ہیں وہ اپنے ریزرو میں رکھنے ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی ایسے حالات بن جائے، ہم وہ اسٹریٹجک سٹاکس جو ہیں وہ اپنے ریزروز میں رکھتے ہیں۔ خاص طور پر افغانستان، ان کی 100% ریلائنس ہے پاکستان کی گندم کے اوپر۔ سو جب ہم روک نہیں سکتے، اتنا لمبا بارڈر ہے، انٹیریئر منسٹری اپنی پوری کوشش کر رہی ہے۔ ہم نے بارہا میٹنگز کی ہیں انٹیریئر منسٹری کے ساتھ، انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی مہربانی کی، انہوں نے ساری لا انفورسنگ ایجنسیز جو بارڈرز کو لک آفٹر کرتی ہیں ان کو بلایا، بارہا میٹنگز بھی ہوئی ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، بٹ سٹل ہم محسوس کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پرفریج جو ہے، لیکیج جو ہے وہ ہوتی ہے اور گندم وہ سلپ ہو رہی ہوتی ہے ہماری وداؤٹ اینی بلیم گیم۔ یہ فوڈ سیکورٹی کے جو اسینشل آئٹمز ہیں جو 100%، میں دوبارہ آپ کو کہہ دوں کہ 100% یہ صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے، 100%۔ اور آپ سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومتیں اس کی مالک ہیں، گندم کی مالک ہے، وہ پریکیور کرتی ہیں، حتیٰ کہ اسلام آباد کی جو 40 ملیں ہیں ان کو بھی پنجاب حکومت گندم سپلائی کرتی ہے۔ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں پنجاب حکومت کو کہ ہم نے آپ کی ہر ضرورت پوری کی ہے، آپ نے کہا کہ ہم نے اتنے لاکھ ٹن ہم نے امپورٹ کرنی ہے، ہم نے آپ کو وہ پرووائڈ کر دی، آپ کی اس گندم کے حصے کے علاوہ آپ کو اضافی ہم نے پرووائڈ کر دیا۔ آپ کم از کم گندم کی سپلائی جو ہے اسلام آباد شہر کی حد تک، صرف اسلام آباد شہر کی حد تک نہیں، اپنے شہروں میں بھی آپ غور کریں، اپنے شہروں میں بھی آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کہیں کہ وہ سختی سے ایکشن لے۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہنا کہ جی مہنگائی بڑھ گئی، مہنگائی کیوں بڑھ گئی جی وفاقی حکومت مجھے بتائیں یہ کون سا ایسا آئٹم ہے جو وفاقی حکومت کنٹرول کرتی ہے 18ویں ترمیم کے بعد؟